ساجد صاحب پہلے تو یہ بتائیے کیا حال چال ہے آپ کے، اور دوسرا یہ کہ اب جب ڈیل ہونے جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ آج ہو جائے یہ ڈیل، کیونکہ آج ان کی برتھ ڈے ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک وکٹری کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک ٹرافی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایرانینز کہتے ہیں جی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے، دستخط ہو بھی جاتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا بتائیں گے امریکی عوام کو، کیا لے کے گئے ہیں ان کے پاس وہ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو وہ ڈیفرنس سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی ڈیل براک اوباما کی ڈیل سے بہتر ہے۔ اس ڈیل کے جو مسلسل اس کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے الیکشن پیریڈ میں کہ بہت زیادہ پیسہ یہاں سے بھیجا گیا اور وہ پیسہ جو ہے ڈائریکٹلی حزب اللہ اور حماس کے پاس گیا، ہوتیز کے پاس گیا۔ اور تیسری سب سے بڑی بات جو ہے اس وقت زور ہے کہ ایران نہ صرف ڈیولپ کر پائے گا بلکہ خرید بھی نہیں پائے گا اٹامک ویپنز۔ تو یہ بات اپنے عوام کو بتائیں گے کہ میں نے ایک تو اکنامکلی کرپل کر دیا ایران کو، میں نے ان کی جس طرح وہ بار بار کہتے ہیں نیوی ایئر فورس ختم کر دی، اور پھر وہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ میری ڈیل اوباما سے بہتر تھی، فیوچر میں بھی اب ایران جو ہے دنیا کے لیے تھریٹ نہیں ہوگا، یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج ان کی برتھ ڈے ہے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ آج یہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ لیکن اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ اس ڈیل کا نام جو ہے وہ اسلام آباد اکارڈ ہے۔ اور یہ یہاں پہ بات آج ہو رہی ہے کہ اس معاہدے کے اگلے مراحل جو ہیں وہ بھی پاکستان میں جو ہیں وہ مذاکرات ہوں گے فیوچر میں۔ تو میں آج میرے لیے بڑا خوشی والا دن ہے، ہر پاکستانی کے لیے خوشی والا دن ہے کہ پاکستان ایک سال کے اندر جنگ سے نکل کر اب دنیا کی تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دنیا کے ہر کیپٹل، ہر جریدے، ہر اخبار میں آج پاکستان کے نام سے سرخیاں لگ رہی ہیں۔ کل میں اتنا خوش تھا، کل والے دن دنیا کے سارے چینلز نے، ساری اخباروں نے ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات کو کوٹ کر رہے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے اگلے 24 گھنٹے میں ہونے والا ہے۔ تو میرے خیال میں اٹس اے ریمارکیبل تھنگ فار پاکستان۔ جنگیں ایران، اسرائیل، امریکہ نے لڑی، لیکن جیتی میرے وطن عزیز نے۔ ساجد صاحب، پہلے ہی کہا جا رہا تھا، اگر جو ڈیلے سامنے آ رہا تھا وہ کہا جا رہا تھا جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نا اسرائیلی کچھ لابی ایسی ہے جو کہ پریشرائز کر رہی ہے۔ اب اس ڈیل کے حوالے سے بتائیے کہ اسرائیل کے لیے کیسی خبر ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اسرائیل نے ہمیشہ سپوائلر کا رول پلے کیا ہے، اسرائیل کو یہ سب کچھ منظور ہوگا، اور کیا مستقل امن اس خطے میں آ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو تجزیہ عثمان صاحب دے رہے تھے ریمارکیبل، I'm so impressed by him، انہوں نے ایک کوزے میں دریا بند کیا ہے ماشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں اسرائیل آج کہاں کھڑا ہے۔ ابھی میں نے چند سیکنڈ پہلے الجزیرہ پہ دیکھا کہ ابھی بھی وہ لیبنان کے اوپر بامبنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ سیز فائر بھی ہو چکا ہے لیبنان کی گورنمنٹ کے ساتھ، یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ڈائلاگ بھی چلتا رہا ہے۔ اور دوسرا جو میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں، جب تک آپ اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا، اسرائیل کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، $127 ملین 2024 کے الیکشن میں اے پیک نے لگایا تھا یہاں سے کانگریس اور سینیٹرز کی سپورٹ لینے کی۔ زائنس لابی اور صرف اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ کرسچنز ایسے موجود ہیں جن کو ہم امریکہ میں کہتے ہیں دے آر زائنس کرسچنز۔ اس وقت آج بھی وائٹ ہاؤس کے جو ٹیم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں میجورٹی، آپ پیٹ ہیگسیت کو دیکھ لیں، آپ مائک ہکبی کو دیکھیں اسرائیل کے اندر جو ہمارے امریکن ایمبیسڈر ہیں، یہ سب کے سب زائنس کرسچن ہیں، اور یہ بلیو کرتے ہیں پرامس لینڈ ہونی چاہیے، اور یہ فلسطین سے سعودی عربیہ تک جو سارا ایریا ہے یہ پرامس لینڈ جو ہے اسرائیل کو دینی چاہیے۔ وہ مسلسل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نہ صرف اس دور میں بلکہ فیوچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی سپورٹ ایسے ہی رہے گی۔ اسرائیل در حقیقت سمجھ چکا ہے امریکہ کیا ہے، امریکہ میں سپورٹ کس طرح حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں آبجیکٹو آج یہ ہے کہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں، بالکل ایبسولوٹلی میں ایگری کرتا ہوں، ایران نے ڈیلیور کیا ہے، چائنا نے پرووائڈ کیا ہے۔ تو در حقیقت اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں سن رہا تھا فرسٹریٹڈ ہیں، وہ انہیں فرسٹریٹڈ ہونا چاہیے۔ پچھلے 12 سال اس ملک کے اندر جو ہوا ہے، اس ملک کی ویک فارن پالیسی کا کس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس ملک کی ویک ٹریڈ پالیسی کا فائدہ کس نے نہیں اٹھایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو 12 سال کی چیزوں کو
4 سال میں فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ فرسٹریٹڈ بھی نظر آئیں گے, اس میں ڈس اپوائنٹڈ بھی نظر آئیں گے, اور وہ سارے جو ہو سکتا ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل چیزیں ہو, چاہے وہ فارن پالیسی ہو, چاہے ڈومیسٹک پالیسی ہو. 12 سال کی صفائی 4 سال میں اس ناٹ این ایزی ورک. اب اس میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, اسرائیل اس واقعے کے بعد ایران سے جو لیسن لرن کر کے اب انہوں نے نیا محاذ کوئی کھولیں گے. ایک محاذ تو وہ کھول چکے ہیں. غزہ 70% 60% پہ تھے, ابھی ہفتہ پہلے انہوں نے 70% آکوپائی کیا. ٹارگٹ ان کا 100%. لیبنان کے پیچھے گئے ہیں, اس کے بعد سیریا کے پیچھے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ گولان ہائٹس جو ہیں وہ پرماننٹ اسرائیل کو دلوانے کی کوشش کریں گے زائنس اور زائنس کرسچن. تو در حقیقت یہ ایک نان سٹاپ چیز ہے. جب تک آپ کے بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ عبور حاصل نہیں کریں گے, فیوچر کی جنگیں سپیس ایکس, فیوچر کی جنگیں بالکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ نوعیت کی ہوں گی. نہ طیارے ہوں گے, نہ ٹینک ہوں گے, نہ نیوی ہوگی اس کے اندر. تو جس کی سپیس کے اندر سپریمیسی ہوگی, گیم وہاں سے ہوگی. امریکہ نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور کے اندر سپیس فورس بنائی تھی. آج کسی کنٹری کے پاس اتنی گرپ نہیں ہے سپیس میں جتنی امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کے پاس اگر وہاں پہ سٹرونگ ہوں گے تو ان کے ساتھ اسرائیل سٹرونگ ہوگا. تو در حقیقت اپنے بچوں کو, اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے سب سے بڑی ریکویسٹ میں یہ کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ خدا را بچوں کو انگلش اور میتھ پڑھائیں, ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف لے کر آئیں. دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ. مستقبل کا منظرنامہ آپ کو کوئکلی کیا نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں, میں نیو نارم دیکھ رہا ہوں کہ جنگ بند ہے, جھڑپیں جاری ہیں. یہ اس کا نیو نارم ہے. اور میں بالکل اس کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ابھی تک 700 سے زیادہ آرمی بیسز رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر. 18 بیسز مڈل ایسٹ میں وہ بند کر کے نہیں جا رہا ہے. وہ اور جو اس یہاں سے جو کوئی سیکھا ہے اس پہ مزید ریسرچ کرے گا کہ آج چائنا کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے, چائنا کو کس طرح کنٹین کرنا ہے. یہ آج بھی امریکہ کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے. امریکہ کا آبجیکٹو ایک یہ بھی تھا وہاں جانا, ایک تو چائنا کا تیل بند کرنا, ترقی روکنا, کیچ اپ کرنا. تو میرے خیال میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا مستقبل, پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کا رائز دیکھ رہا ہوں. اس خطے کے اندر آپ کی آرمی جا کے دوسرے واحد آرمی, ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, پاکستان کی آرمی واحد آرمی ہے جو امریکن آرمامنٹ اور چائنیز آرمامنٹ دونوں پہ مہارت رکھتے ہیں.